جوانی میں نماز تہجد ادا کرنے کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے خاص انعامات اس بندے کے لیے کیا کیا ہیں؟ اللہ کی کون سی رحمتیں، کون سے معجزات اس پر ظاہر ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جوانی میں نماز تہجد ادا کرنے کی کیا فضیلت ہوتی ہے، کیا انعامات ملتے ہیں، کتنی طاقت ہوتی ہے جوانی کی اس نماز میں۔ اگر آپ جوانی میں نماز تہجد روزانہ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جو اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی رضا میں گزار دے، اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دے۔ اللہ والو، جوانی اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے۔ جوانی میں کیا 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 گیا، ایک ایک سجدہ، بڑھاپے کے سجدے ایک سجدے سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک نوجوان شخص جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اس وقت وہ جوان ہے، اس کی لاکھوں خواہشیں ہیں، لاکھوں جذبات ہوتے ہیں، اس کے اوپر مختلف ذمہ داریاں ہیں، کاروبار کی مصروفیات ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، بال بچوں کی ذمہ داری ہے، زندگی ہے، بہت مصروف زندگی، بہت ٹف اور بزی اسکیجول ہوتا ہے ڈیلی کا۔ اس میں بھی وہ رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ پھر جب وہ نماز تہجد کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دیکھ کر اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے کو، اس جب بھری جوانی میں اتنی ذمہ داریوں کام کاج کے باوجود میرے لیے، میری محبت میں رات کے اس پہر اٹھ کر میری عبادت میں مصروف ہے۔ میں اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ والو، آج ایک ایمان تازہ کرنے والا آپ کو واقعہ بھی سنانے لگی ہوں، انشاءاللہ جس کو سنتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، ہر کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، یعنی کہ بری صحبت تھی اس کی، برے کام تھے، سود کا کام کرتا تھا، لمبے چوڑے کچھ مسائل، حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی اس کی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ بڑے حکیم، بڑے طبیب دکھائے، ڈاکٹرز کے پاس گئے پر بچی ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ شخص بھی اپنے مزاج لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ ایک دن سویرے سویرے آیا حبیب اجمی کے پاس اور کہنے لگا، حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ میں جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے، سب حیران ہو گئے کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک 11-12 سال کا نوجوان آیا اور مجھے توبہ کرا گیا ہے، چڑھتی جوانی چھوٹا سا بچہ مجھے توبہ کرا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب محو حیرت ہو گئے، اتنا سا بچہ؟ کہتے ہیں کہ کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی۔ تو کہا، جناب آپ کو کیسے ملا؟ وہ شخص کہنے لگا، کل میں بازار گیا تھا، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی خریدی، کچھ اور بھی ضروریات کی چیزیں تھیں، کچھ مہمان آنے تھے، وہ سارا سامان خرید کے جب میں نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا تھا، میں اکیلا اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، وہاں چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کہا میرے ساتھ فلاں محلے تک یہ سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ چچا اگر میں چلوں، تو میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتایا اور 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ میرے ساتھ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا، چند گلیاں گزرے تو ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کا وقت تھا، کہنے لگا کہ بڑی منت والے انداز سے کہنے لگا کہ چچا میں ظہر کی نماز نہ پڑھ لوں؟
اگر اجازت مل جائے تو کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور گپیں کرنے لگا اور میں نے کہا کہ پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو کیوں جلدی آ گیا؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آ گیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں کام چور ہوں، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، میں فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی کی شدت تھی، پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، ماں باپ نے کہا ہے کہ حرام کا لقمہ گھر میں نہیں لانا، میں یہ سامان آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے ہوئی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہنے لگا میں حیرت میں گم ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرا سارا وجود تھر تھر کمبا ڈالا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا، سامان رکھا اور کہا کہ ٹھہرو میں 3 دینار لے کر آتا ہوں۔ اندر گیا تو بیوی کو بتایا، بڑا ہی نیک اور پرہیزگار جوان ہے۔ کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو کہ کھانا کھا کر جائے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا اور 3 دینار تھمائے اور کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو وہ کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے ہیں، اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے، اب تو میں ہر بات مانوں گا۔ اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تائیں نہیں بھول دے۔ میں نے کہا کہ وہ دوپہر کا کھانا کھا لو، تو کہتے ہیں کہ اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ بھی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا، میں نے فوری طور پہ یہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا 1 دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے، پورا ہو گیا ہے، اب جو باقی وقت بچا ہے یا میں قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی پہ درود پڑھوں گا اور کام نہیں کروں گا۔ کہنے لگا افطاری کر لینا۔ تو کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو آ کر لے جانا۔ افطاری اس کی ہمارے ساتھ طے ہو گئی۔ مغرب کے بعد میں لینے گیا تو کہنے لگا اب عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے روزہ کھول لیا ہے، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں اس کو لے کر آیا، کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا کہ تم یہاں سو نہیں جاتے؟ تو کہنے لگا کہ کوئی حرج نہیں، میں جب دور مزدوری کے لیے جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں، گھر والوں کا پتہ ہے۔ میں نے اپنا مسافر خانہ کھولا، میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے تو کھانا کھلایا اور ساتھ بٹھایا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار نوجوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ہم اپنے کمرے میں لیٹ گئے، ترس گئے تھے کہ بیٹی اپنے قدموں پر چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹی کی آواز آئی ابا جی دروازہ جلدی سے کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجہ پھٹنے لگا، ذہن بکھرنے لگا، سوچے ہیں کہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگیں۔ اٹھے، دروازہ کھولا، وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے وہ ٹانگوں پہ کھڑی تھی۔ سبحان اللہ، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی۔ بیٹیوں کی پریشانی کا اگر فون بھی آ جائے تو ماں باپ کو بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے، اگر خوشی کا بھی پتہ چلے تو ماں باپ رو کر ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹی یہ کیا ہوا، ہم تو مایوس ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ کہنے لگی ابا جی اماں جی آپ نے بتایا تھا کہ نیک جوان آیا ہے، آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعہ ہی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ نتبعوا علیہ وسیلہ،
اے اللہ مجھے صدق ہی دے دے۔ کہنے لگی ابھی میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی، میرا وجود حرکت کرنے لگا، یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہوں۔ کہنے لگا کہ جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا بھاگے اس کے دروازے کی طرف، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، ہاتھ رکھتے ہی کھل گیا۔ آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت تم لوگوں پر کھل گئی ہے، میں نے یہ کرامت کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں کی ہے کہ لوگ میرے پیچھے بھاگنے لگیں، میرے مرید ہو جائیں۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ذرا سا بھی پیار ہو گیا ہے تو میرے پیچھے مت بھاگنا بلکہ گناہوں سے توبہ کر لینا۔ اس لیے حضرت توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کوئی سود کا کام نہیں کروں گا۔ کوئی بھی جو وہ برے کام کرتا تھا اس نے توبہ کر لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اچھے اور نیک کام کرنے کا اس نے عہد کر لیا۔ تو اللہ والو جوان کی توبہ، جوان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں آس پاس کے 40 قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیتا ہوں 40 دن کے لیے، اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی سایہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ جوان لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری ہوگی، جس نے اللہ کے حضور اپنی جوانی سجدے میں گزاری ہوگی۔ یہ جوانی عبادت کی طاقت اور پاور ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنی جوانی عبادت میں گزار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی میں کی گئی عبادت اللہ کو 70 گنا زیادہ محبوب ہے۔ ایک سجدہ بڑھاپے کا اور ایک سجدہ جوانی کا، جو بڑھاپے کے سجدے سے 70 گنا زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ جو شخص جوانی میں نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے اسے اللہ رب العزت کون کون سے پروانے عطا کرتا ہے۔ پہلا پروانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو نیک اور دیندار بنا دیتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو اس کو برائیوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، برائی کرنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ دوسرا پروانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا بڑھاپا خوشگوار بنا دیتے ہیں، بڑھاپے میں اسے کوئی تکلیف پریشانی نہیں آتی، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اولاد کی فرما برداری اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا پروانہ جو جوانی میں تہجد پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں، ہر طرف سے کامیابی، ہر قدم پر کامیابی اس کے قدم چومنے کو تیار رہتی ہے۔ دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ آخر ہو جاتا ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے۔ چوتھا پروانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس بندے کو، جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوں، یہ بندے کو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ والو 5واں پروانہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ آخری وقت یعنی کہ خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی دیتا ہے اس بندے کو، یعنی کہ جوانی میں تہجد ادا کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسے بندے کا قبر بھی بے صبری سے انتظار کرتی ہے، قبر اس کو مبارکباد دیتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، میں دعائیں کر رہی تھی تیرے لیے کہ یا اللہ وہ نیک بندہ کب تو میرے قبر میں بھیجے گا اور میں اس کو دیکھوں گی۔ تو اللہ والو یہ جوانی میں نماز تہجد ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہ خاص انعامات ہیں۔
اور امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کے دلوں میں خواہش جاگی ہوگی کہ ہم بھی تہجد کی نماز ادا کیا کریں۔ تو تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اس نماز میں مانگ لو جو دل کرتا ہے، پھر وہ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ ایسا یہ پاورفل طاقتور ٹائم ہوتا ہے۔